ہر لمحہ خدا سامنے ہو، ہر مسئلے میں خدا سامنے ہو. تبھی تو ذکر کے کیا معنی ہیں؟ سیر و سلوک، عرفان عملی، اس میں سب سے نمایاں چیز جو آتی ہے وہ ذکر ہے. ہر شخص آتا ہے، مولانا کوئی ورد بتا دیجئے، کوئی ذکر بتا دیجئے، کوئی اسم بتا دیجئے، کوئی اسم اعظم بتا دیجئے، ہے نا؟ تلاش کرتے رہتے ہوں گے. یہ اسم اعظم، یہ ذکر، یہ ورد، کیا کریں گے اس کا؟ آپ زبان سے دہرائیں گے، زبان سے دہراتے رہیں. آپ لب جنبش میں رہیں، زبان جنبش میں رہے، دل کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، اعضاء و جوارح کہیں اور ہے، مشغول کسی کام میں ہے، زبان چل رہی ہے. یہ ذکر نہیں، یہ ذکر کی توہین ہے. یہ ذکر کی توہین ہے، یہ ذکر نہیں ہے. یہ ذکر فسق تک پہنچا سکتا ہے. یہ ذکر سبب رحمت نہیں، سبب عتاب بن سکتا ہے. عادتاً نام میرا زبان پر تھا، قدم گناہ کی راہوں پر تھے. توجہ ہے؟ زبان پر نام خدا، قدم راہ گناہ پر. زبان پر نام خدا، نگاہ فرض کیجئے نعوذ باللہ نامحرم پر. نامحرم صرف چہرہ نامحرم آپ کے ذہن میں آتا ہوگا. میں صرف چہرے کی بات نہیں کرتا ہوں. اگر کوئی کتاب باطل مذہب کے لیے لکھی گئی ہے، اس کتاب کا پڑھنا بھی اس نگاہ کے لیے نامحرم چہرے پہ نظر ڈالنا. باطل کی ترجمانی کی گئی ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، ذوق لے رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں، اس آنکھ کا استعمال کر رہے ہیں. فحش لٹریچر ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، جو مخرب اخلاق ہے، آپ کے اخلاق کو بگاڑ دے گا، آپ کی صحت کو بگاڑ دے گا، آپ کی سوچ کو بگاڑ دے گا، آپ کی نفسیات کو بگاڑ دے گا، آپ کے تعلیمی کیریئر کو بگاڑ دے گا. اس لٹریچر کا پڑھنا حرام ہے، گناہ ہے. یہ نکاحوں کا استعمال غلط ہے. تو معلوم ہے زبان پر ورد ہے، نگاہوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے، کانوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اعضاء و جوارح کا غلط استعمال ہو رہا ہے. زبان عادی ہو گئی ہے کچھ کہنے کی، مگر ذہن اور زبان کا سفر ساتھ ساتھ نہیں ہے. یہ ذکر کسی کام نہیں آئے گا. سیر و سلوک میں، عرفان میں اس ذکر کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس لیے ذکر لسانی، ذکر جلی، اس کے بعد ذکر خفی، اس کے بعد ذکر اخفا. ذکر وہ ذکر ہے، انسان ذکر کے سانچے میں تب ڈھلتا ہے جب آنکھیں بند ہو جائیں، لب بند ہو، زبان بند ہو، پھر بھی دل کی دھڑکنوں میں ذکر جاری رہے. وہ ذکر ذکر کے یہ معنی ہے. تو ذکر زبان پہ جملے کا دہرانا، زبان پہ کسی بھی نام کا دہرانا، چاہے وہ لفظ اللہ ہو، چاہے کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، چاہے کلمہ مبارک بسم اللہ ہو، چاہے درود ہو، چاہے کوئی اور اسم ہو، یا حی یا قیوم ہو، یہ تمام اسماء تجلیاں رکھتے ہیں. یہ تمام اسماء تجلیاں رکھتے ہیں. صاحب نفس طیبہ، صاحب انفاس طیبہ، صاحب نفس زکیہ 100 بار اور 1000 بار ذکر نہیں کرتا، ایک بار زبان پر جملہ جاری ہوتا ہے اور ٹھوکر سے مردہ زندہ ہوتا ہے. ایک بار کبھی سنا ہے
کبھی سنا ہے کہ جناب والا پیغمبر کے پاس یا کسی نبی کے پاس یا پیغمبر خاتم کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے پاس کوئی مریض لایا گیا ہو اور ان کا رکھو، بیٹھا لو، لٹاؤ، اور اس کے بعد انہوں نے تسبیح نکال کر کچھ دیر 1 گھنٹے 2 گھنٹے 1 دن 1 رات ذکر کیا ہو، تسبیح پڑھی ہو، اور اس کے بعد کہا، دم کیا ہو اور کہا وہ شفا یاب ہو گیا، لے جاؤ؟ آیا ایک نگاہ ڈال دیے ارادے شفا سے، شفا لے کے چلا گیا۔ آیا کوئی ایک جنبش ہوئی لبوں کو، اور یہ جنبش لب علی نہ تھی، گویا جنبش لب کن فیکون تھی، کام ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیفیت کیوں ہے اس امام میں؟ یہ کیفیت کیوں ہے رسولوں میں؟ یہ کیفیت کیوں ہے ائمہ اطہار میں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی پوری ذات کو، اپنے وجود کو، اپنی حیات کو، اپنی روح کو، اپنے نفس کو، اپنے انفاس کو وحدت الہیہ کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ ان کے ذکر کا کمال یہ ہے، ان کے یقین کا کمال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو ہمارے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ یقین کا کمال ہے، اور وہ ذکر کا کمال ہے کہ کہتے ہیں میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا مگر اس کے ساتھ خدا کو دیکھا، اس کے پہلے خدا کو دیکھا، اس کے بعد خدا کو دیکھا، میں ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ وہ کمال یقین ہے، یہ کمال ذکر اور کمال مشاہدہ، یہ ہے توحید۔ یہ ہے تو ہم میں سے ہر ایک اس کمال توحید تک نہیں پہنچ سکتا، علی نہیں بن سکتا کوئی، مگر علی کی غلامی کے لیے کوشش تو کرنا چاہیے۔ کوشش تو کرنا چاہیے۔ علی کوئی نہیں بن سکتا اس کائنات میں، اب قیامت تک کوئی علی دوسرا نہیں آ سکتا، کوئی محمد دوسرا نہیں آ سکتا۔ یہ 14 انوار میں سے جو ہے اپنی جگہ منفرد ہے، ان کا اب کوئی دوسرا پیکر نہیں آ سکتا۔ یہ 13 محمد اپنی جگہ محمد ہیں، بلکہ 14 کے 14 محمد ہیں۔